بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزادی کے پہلے ہی جھٹکے نے غلامی کی زنجیروں کو کڑی کڑی کر دیا۔ تن کی قید اگر من آزاد ہو کوئی معنی نہیں رکھتی، اور من کی قید اگرچہ تن آزاد ہو دوزخ سے بدتر ہے۔ اے غلام ملک کے باشندوں، فدایان حریت آزادی کا پہلا دن ہمیشہ زندانوں ہی میں مناتے چلے آئے ہیں۔ ہر شے کی تکمیل ارادے پر مبنی ہوتی ہے۔ انسان جب کسی کام کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے، اللہ اسے پایۂ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے بندے اپنے لیے کوئی کمائی نہیں کیا کرتے اور نہ ہی کمانے کے لیے کوئی کام کیا کرتے ہیں۔ ہر کام کو اللہ کا کام سمجھ کر اللہ ہی کے لیے کیا کرتے ہیں۔ کسی سے بھی کوئی اجرت یا معاوضہ نہیں لیتے۔ دنیا میں کسی بھی چیز کے کبھی مالک نہیں بنتے۔ ہر چیز جو بھی اللہ نے انہیں استعمال کے لیے دی ہوتی ہے، اللہ ہی کی ملک و میراث سمجھتے ہوئے اپنے استعمال میں لاتے ہیں، لیکن کسی بھی چیز کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ہر مال کو اللہ کا مال اور ہر ملک کو اللہ کی ملک سمجھ کر ہر مال و ملک سے دستبردار رہتے ہیں۔ جو مال بھی ان کے پاس ہوتا ہے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا۔ دل کو ہر وقت ہر شے سے پاک و صاف رکھتے ہیں، اور اسی نسبت سے لوگ انہیں صوفی کہتے ہیں۔ دل کے حجرے کو اللہ کے لیے خالی رکھتے ہیں، اپنے نفس سے ہر وقت آگاہ رہتے ہیں، اس کی کسی بھی غیر مستقیم خواہش کو ابھرنے نہیں دیتے، ذلیل اور قابو میں رکھتے ہیں۔ آپ کو ایک اللہ کے بندے کا قصہ سنائیں۔ ایک آدمی نے اپنے شیخ سے فرمائش کی کہ مجھے کسی اللہ کے مقبول بندے کی زیارت کرائے۔ انہوں نے ان کی نشاندہی کی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک بازار میں لکڑیاں سر پہ اٹھائے بیچنے کے لیے جا رہا ہے۔ پولیس کے ایک سپاہی نے آواز دی، یہ گٹھا کتنے پیسوں میں بیچے گا؟ اس نے کہا 3 آنے میں۔ اس پہ اس نے ان کے ایک چابک مارا اور کہا 1.5 آنا لے اور یہ گٹھا مجھ کو دے۔ انہیں مجبوراً وہ گٹھا 1.5 آنے میں دینا پڑا۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس شخص نے ان کا تعاقب کیا۔ محترمہ بیوی صاحبہ نے پوچھا کہ کتنے پیسے لائے ہو؟ کہا 1.5 آنا۔ اس پہ وہ بہت ناراض ہوئیں، انہیں برا بھلا کہا اور کہا کہ تجھے تو 3 آنے میں بیچنے کو کہہ کر بھیجا تھا، 1.5 آنے میں کیوں بیچا؟ زائر نے ان سے پوچھا آپ اتنے بلند پایا انسان ہیں، آپ سے ایسا سلوک کیوں؟ جواب دیا یہ میری بیوی ہے، میری خدمت کرتی ہے، میرے لیے کھانا پکاتی ہے، اس کا مجھ پہ حق ہے۔ جب میں باہر جاتا ہوں اس سے پوچھ کر جاتا ہوں، جتنے پیسے مجھے کہتی ہے لے کر آتا ہوں، جس دن اتنے نہیں لاتا اسی طرح ہوتا ہے۔ مجھے اس کا یہ سلوک اس لیے برا نہیں لگتا کہ اس نے مجھ کو اللہ کے کاموں کے لیے پوری طرح فارغ کیا ہوا ہے، میرے کسی اور کام میں کبھی مخل نہیں ہوتی، میں اس کا احسان مند ہوں، لہٰذا ایسی معمولی باتوں کو کیوں کر خاطر میں لا سکتا ہوں۔ ہمارے پاس کال ہے، ان کے پاس حال تھا، وہ کرتے تھے کہتے نہ تھے، ہم کہتے ہیں کرتے نہیں۔ ہمارا حال ان سے کہیں مختلف ہے، ہمارے پاس اسلاف کی کوئی بھی عادت نہیں اور نہ ہی کوئی کردار ہے۔ اس صورت میں کسی کے بھی مقام کو کیا بقا حاصل ہو سکتی ہے اور کب تک ہو سکتی ہے؟ ہمارا یہ حال اللہ کی رحمت ہی کا منتظر ہے۔ اللہ ہمیں علم پہ عمل اور عمل پہ استقامت عنایت فرمائے، ورنہ یہ لرزتی ہوئی دیواریں کیوں کر ہمیشہ قائم رہ سکتی ہیں۔